آپ کے لیے کلام کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ وہ جب بھی بولتا ہے خداوند کی شکر گزاری اس میں برکت ہوتی ہے، اور وہ بے فائدہ کبھی نہیں بولتا۔ وہ خداوند ہے اور اس کے کہنے سے، اس کے کلام کرنے سے جو بھی وہ کرتا ہے وہ بدتمی ہے۔ اس کا کلام جو بولتا ہے تو کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، نہ کبھی ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کلام ابدی ہے، دائمی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ نہ اس کے کلام سے جدا کوئی ہے، اور نہ اس کے کلام کے بغیر کوئی ہے، اور نہ اس کے کلام کے بغیر کوئی قائم رہ سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کے کلام کو غور سے سنیں گے اور خدا کے کلام کے بارے میں ہی سیکھیں گے کہ خدا کا کلام کیا قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں ساتھ یوحنا کی انجیل نکالیں، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ ابتدا میں ایک کلام تھا۔ ہاللیلویا۔ کچھ نہ تھا، ابتدا کہتے ہیں شروع سے، ابتدا میں اور کچھ نہ تھا بلکہ صرف کلام ہی تھا، اور کلام خدا کے، ہاللیلویا، اور کلام، ہاللیلویا۔ ہر ایک چیز، یہ اب شروع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ابتدا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ابتدا میں کیا تھا، اور کلام خدا کے، اور کلام کی، ہاللیلویا۔ شروع کے بارے میں کہ کوئی چیز خدا کے کلام سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو اس طرح سے سیکھ پائے جیسے خدا کی ذات چاہتی، تو یقیناً آپ یقین جانیے گا کہ ہم وہ لوگ ہوں گے کہ جو زمین پر رہتے ہوئے ابدی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ہمارے حالات جیسے بھی ہوں گے، یقین جانیں ہم ہر حالات میں بھی یہ جانتے ہیں کہ ہم جو خدا کے کلام میں بدل جاتے ہیں، وہ ہر حال میں 100% فائدے میں ہیں۔ ہاللیلویا۔ ابتدا میں کلام خدا کے، کلام، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویا۔ سب چیزیں کتنی اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا، ہاللیلویا۔ ہر ایک چیز خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے بغیر پیدا، اور کس کے لیے پیدا ہوئی، اسی کے لیے پیدا ہوئی، اور قائم کس کی وجہ سے ہے، ہاللیلویا۔ خدا کا کلام جو ابتدا میں کلام خدا کے، اور کلام بھی کچھ بھی نہ تھا، تب خدا کا کلام، خدا کا وجود تھا، اور ہر ایک چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا، اس کا کہنا ہی، اس کا کلام اتنا طاقتور ہے، وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو اپنے کلام کے لیے اور اپنے کلام سے اور اپنے کلام کے لیے پیدا کیا۔ اس نے کہا آسمان کو بنایا، اس نے زمین کو بنایا۔ ہاللیلویا۔ کیسے بنایا؟ اپنے کلام سے۔ اس نے کہا اور ہو گیا۔ آج آپ یہ سیکھیے گا کہ اس کا کلام اتنا قدرت والا ہے، جب وہ کہتا ہے تو وہ چیز وجود میں آتی ہے، وہ کہتا ہے تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ اس کا کلام اتنا زور والا ہے کہ اگر آپ اس کے کلام کی قدرت کو سمجھیں گے تو آپ یہ کہیں کہ جو بات اس نے کہی نہ وہ ٹلی ہے نہ وہ ٹل سکتی، جو چیز اس نے جہاں پر رکھی اس چیز کو کوئی نہ ہلا سکا ہے، نہ کوئی ہلا سکے گا۔ اگر اس چیز کو کوئی ہلا سکتا ہے تو وہ آپ ہی اپنے کلام کے وسیلے سے اس چیز کو آگے پیچھے کر سکتا ہے، کسی اور میں یہ جرات نہیں۔ اگر آپ اس کے کلام کی قدرت کو سمجھ پاتے ہیں، یا ہم سمجھ سکتے ہیں، سمجھ سیکھتے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ حتمی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے زمین سے جو بات کی، اس نے زمین کو پیدا کیا، اس نے آسمان کو پیدا کیا، بولتے نہیں، اس نے آسمان کو بنایا، اس نے پیدا کیا، اس نے زمین کو بنایا، اس نے پرند چرند ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس نے جو بات کہی کلام میں لکھی ہے، آگے والی بات کو ہم چھوڑ کر پیچھے جو بات کہی ہے، کوئی ایسی بات جو پوری نہ ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ زمین کو کیا اپنے اندر بیج پیدا کرو، پیدا ہوئے کہ نہیں؟ اس نے پانیوں کو کہا کہ اپنے اندر جانور پیدا کریں، پیدا ہوئے
خوشی میں. پانی دیکھیں, پانی کے کان نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں پانی کے کان کسی نے دیکھے, لیکن وہ خدا کی سنتے ہیں. ہاللیلویا. وہ خدا کی, اس کو سنانے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بتانے کے لیے آنکھ کے لیے کسی چیز کو, تو آپ ہی قوت اور قدرت والا وہ کہتا ہے اور وجود میں آتا ہے. جب وہ کلام کرتا ہے, بات کرتا ہے, جس طرح سے کلام کرتا ہے سامنے والا اسی شے میں ڈر جاتا ہے. اس نے اگر پانیوں کو کہا تھم جا تو تھم گئی, اس نے ہوا کو کہا ساکن ہو جا تو وہ ساکن ہو گئی, اس نے نوح سے کہا کشتی بنا طوفان آئے گا تو طوفان آیا. اس نے کہا میں ساری زمین کو جو اس گناہ میں مبتلا ہے اس کو مار دوں گا, مارا. اس نے کہا سدوم عمورہ پر میں آگ کو نازل کروں, اس نے کیا. اس نے کہا جو جان وہاں پر خدا کو قبول کر کے اس کو بچاؤ, اس نے بچایا. اس کی کلام میں یہ قوت اور قدرت ہے. اس کے کلام سے جو جدا ہوا وہ مر گیا. ہوا اس کے کلام سے جدا ہوئی, دیکھیں کیا ہوا اس کے ساتھ. اس کے کلام میں یہ قدرت ہے. کوئی اس کے کلام کے بغیر یہ جتنی چیزیں دیکھتے ہیں, آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے, وجہ بتا سکتے ہیں. زمین اپنی جگہ پر قائم ہے, ہر ایک چیز اپنی جگہ پر قائم ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے کلام کے بغیر. اس لیے آسمان, اس نے آسمان کو کسی وہ ستونوں کے ساتھ نہیں کاٹا, اس نے آسمان کو صاحبان کی طرح کاٹا. دیکھیں کوئی اس کا نیچے, کوئی اس نے ڈنڈا نہیں, کوئی گھاس نہیں لگایا. اس کے کلام نے آسمان کو سکھایا ہے. ہاللیلویا. زمین دیکھیں, پانی دیکھیں وہ زمین سے بہت زیادہ ہے, لیکن اس کی سطح میں زمین سے اونچی ہے, لیکن دیکھیں وہ زمین کو بہا کے لے جائے گی, کیونکہ اس نے پانی کو جو جہاں حکم دیا وہیں پہ ہے. جو اس نے جس سے بات کی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس کے کلام کے بغیر کوئی ایک چیز نہ ہے اور نہ ہی قائم رہ سکتی ہے. جو اس کے کلام سے جدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. ان کے بقا صرف اس کے کلام کو. ہاللیلویا. ہم خداوند کے کلام کو اگر اس پر یقین کر لیں گے تو یقین جانے خداوند کی شکر گزاری. خدا کے لوگوں کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنے لوگوں کو, اپنی کلیسیا کو کس طرح سے بات سنائیں, کیونکہ سمجھ میں آئے, کیونکہ سمجھ آئے نہ آئے کلام مضبوط ہے اور یہ بھی قائم رہنے والا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند کی شکر گزاری. اگر یوحنا کی انجیل 15 باب کی 99 سے, بلکہ ہم اسی کی ایک اور آیت کو دیکھیں گے. یوحنا پہلے باب کی ایک آیت کو دیکھتے ہیں, اس کی 14 آیت کو دیکھیں گے. اور کلام ہاللیلویا, کلام اور فضل و سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے. ہاللیلویا. اب کلام جب مجسم ہوتا ہے تو کیا صورت پکڑتا ہے. ہاللیلویا. کلام جب مجسم ہوتا ہے تو کیا صورت لیتا ہے. بتا سکتے ہیں مجسم کلام کی صورت کون سی ہے. ہاللیلویا. خداوند کی شکر گزاری آپ سب کو پتہ ہے, لیکن ہم جھجکتے ہیں. آپ کو نہیں پتا مجسم کلام کون ہے, تو بولے مجسم کلام کون ہے. ہاللیلویا. اور لکھا ہوا ریٹن کلام کون سا ہے. پہلے یہ تو سیکھیں کہ کلام کس کس صورت میں آپ کے پاس موجود ہے, اور پتہ بھی ہے, لیکن ہر روز خدا کے لوگ گلا پھاڑ کر مناتی کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. لکھا ہوا کلام آپ کے پاس کون سا ہے. بائبل مجسم کلام آپ کے پاس کون سا ہے. یہ کلام جس بھی حالت میں کلام وہی ہے. جس صورت میں زمین کو کلام کی ضرورت پڑی خدا نے پرووائڈ کیا. اگر جس طرح سے انسان کو کلام کی ضرورت پڑے خدا نے دیا, تاکہ انسان اس کلام کے وسیلے سے قائم رہے. کیونکہ کلام کے بغیر کوئی انسان نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. کوئی چیز کلام کے بغیر نہ قائم تھی, نہ ہے, نہ پیدا ہوئی, نہ اس کے بغیر ایسی کوئی چیز ہے جو بے فائدہ پیدا ہوئی. اس نے ہر ایک چیز کو اپنے کلام سے پیدا کیا, اور اپنے کلام کے لیے پیدا کیا, اور اپنے کلام سے سنبھالا. انسان یا کوئی بھی جس کو جس طرح سے ضرورت پڑی اس نے کیا.
ہوا تھم گئے تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے وہاں پر بول کر کلام کیا تاکہ ہوا تھم گئے. خدا نے جب کہا کہ وہ پانیوں کو ساغر ہو جائے، خدا نے کلام کیا کہ ساغر ہو جائے. خدا نے جب جس خدا نے اگر بندے کو ضرورت پڑی تو خدا نے کلام کیا اس کی آنکھیں وہ واہ ہو جائے تو اس کی آنکھیں واہ ہوگی. اگر خدا نے لنگڑے کو ضرورت تھی کہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ کلام کرے، خدا نے اس کو ٹانگوں کے ساتھ اگر کان کو ضرورت تھی تو خدا نے اس کے اندر ٹانگوں سے کلام کیا کہ کھل جائے، وہ کھل گئے. جس طرح سے انسان کو کلام کی ضرورت پڑی اس نے کیا، کیونکہ اس کے کلام نہ کرنے کی وجہ سے انسان موجود ہے. اس لیے جب وہ ضرورت پڑی تو اس نے لکھ کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ اس کو پڑھے. جب ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کلام کو کس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے جسم پر لینا ہے، کس طرح سے ہم نے اس زمین پر کام کرنا ہے، تو اس نے اپنے کلام کو مجسم کیا تاکہ آپ اس دیکھیں کہ جب کلام مجسم ہوتا ہے، جب انسان کی صورت پکڑتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے جب انسانی صورت میں آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ یسوع جیسا ہوتا ہے. ہاللیلویا. کیسا ہوتا ہے؟ اس کے بغیر کچھ نہیں. یسوع یہ سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے کہ اس بائبل کی وجہ سے ہر ایک چیز موجود ہے. ہاللیلویا. جب وہ چکر پکڑتا ہے تو یسوع کی وجہ سے ہر ایک چیز یسوع کی وجہ سے قائم اور قائم ہے. ہاللیلویا. خداوند کی شکر گزاری. ساتھ ہی سی بات ہے تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہر جگہ پر جس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کو بخشا ہے، کم سے کم خدا کے کلام کے لیے یہ دلیری ہونی چاہیے، وہ گلے کو کھول کے بولنا چاہیے. جب آپ چھوٹے چھوٹے جو پہاڑے آپ نے رٹے ہیں، جو ہم نے زور زور سے رٹے تھے، وہ آج بھی میں رٹی ہوئی. جب ہم خدا کے کلام کو خداوند کی شکر گزاری اپنے اندر جو خدا کا کلام اس کو دلیری سے کہتے ہیں تو وہ ہماری ڈوین ہوتی ہے، اس پر ہمیں کام کرنے کی دلیری ہوتی ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی شکر گزاری کے خدا جب کلام کرتا ہے، بائبل خدا کا کلام ہے، یسوع خدا کا کلام ہے، تو ہر ایک چیز خدا کے کلام کی وجہ سے کیا ہے؟ قائم ہے. کس کی وجہ سے؟ تو ہر ایک چیز یسوع کی وجہ سے. ہاللیلویا. ہر ایک چیز یسوع کی وجہ سے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی بغیر قائم رہ سکتی ہے. اگر کوئی انسان قائم کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. ہاللیلویا. وہ راستہ کون سا ہے؟ مجسم کا نام. ہاللیلویا. اور یسوع نے بھی کہا راہ اور زندگی کوئی میرے وسیلہ کے بغیر. ہم آیت میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا ہم یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب مجسم کلام آیا تو اس نے اپنے منہ سے لوگوں سے کلام کیا. نکالیں گے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 5 آیت. میں ان کا درخت ہوں تو میری جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں وہی بہت پھل، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں. ہاللیلویا. مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں، کوئی بھی چیز کلام سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتی. ہاللیلویا. کوئی بھی چیز جب مجسم کلام ہوا تو وہ بول بول کر آپ کو بتا رہا ہے کہ تم میرے مجھ سے جدا ہو کر ایک اور آیت 14 باب اس کی 6 آیتیں دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. یسوع نے سے کہا کہ راہ اور زندگی اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا نے صاف صاف کلام باپ کے کلام ہے، وہ جس بھی حالت میں ہوتا ہے پیار کے ساتھ بولتا ہے. ہاللیلویا. یسوع نے صاف کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر، اور ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی ہر ایک چیز کس نے پیدا کی؟ کلام نے پیدا کی. کوئی چیز ایسی نہیں جو کلام نے پیدا نہ کی ہو، اور کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کلام کے بغیر قائم رہ سکتی ہے. اس لیے تو یسوع نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر، اور کوئی بھی میرے بغیر باپ کے پاس. ہاللیلویا. کوئی مجھ سے جدا ہو کر باپ کے پاس. مجھے ایک بات بتائیں،
کہ خداوند کی شکر گزاری، خداوند کا جتنا شکر ادا کرے کیا نہیں، جب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ خدا کے منہ کی ایک ایک بات جو ہے وہ قائم و دائم ہے. ہاللیلویا. تو خدا کی ذات نے ہمارے ساتھ جو بات کی وہ اپنی بات پر اٹل ہے. لیکن آج اس دور میں یقین جانے کہ کوئی بھی انسان چاہے جو مرضی کرے، جتنی مرضی اس کے پاس جو مرضی برکتیں ہوں، لیکن خدا کے کلام سے اگر وہ جدا ہوتا ہے، جس سے جدا ہوتا ہے، تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. نہ ہمارے کوئی آگے کوئی راہ ہے نہ ہی پیچھے، کوئی اور چیز انسان کے پاس ہے نہیں اگر وہ یسوع سے جدا ہو جاتا ہے، خدا کے کلام سے جدا ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہوا خدا کے کلام سے جدا ہوئی کیا ہوا؟ وہ وہاں سے عدن سے نکل کے زمین پر آ گئی، اور زمین پر آ کے جو ساری آسمان اسی کو سہرے. پھر انسان کو بچانے کے لیے کون آیا؟ انسان کو بچانے کے لیے یسوع ہے، کلام ہی آیا. اور کس طرح سے؟ مجسم ہو کر. ہاللیلویا. بچائے گا کلام ہی، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جب انسان کلام کو ترک کر کے نیچے زمین پر آیا تو کوئی اور چیز تو اس کو بچانے کے لیے ہے ہی نہیں. کلام نے پیدا کیا ہے، کلام ہی بچاتا ہے، کلام کے لیے بچاتا ہے. جب وہ کلام کو چھوڑ کر نیچے آ گیا، جب انسان کلام کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، جب وہ کلام سے جدا ہو کر زمین پر آ گیا، تو اس کو کون سی چیز تھی یا کوئی ایسی شخصیت جو اس کو بچا سکے؟ کوئی نہ تھا. کیونکہ اگر کوئی حتمی بات ہے، اگر کوئی بچانے والی چیز ہے، اگر کوئی بچانے والا ہے تو وہ خدا کا کلام. انسان جب خدا کے کلام کو چھوڑ کر نیچے آیا، خدا کے کلام سے جدا ہو کر نیچے آیا، جب خدا کے کلام کو ترک کر کے نیچے آیا، جب اس نے اپنے بدن سے خدا کے کلام کو جدا کیا تو اس کا بدن اس لائق نہ ٹھہرا. اس کے بدن میں اب کبھی بھی زندگی نہیں ٹھہر سکتی تھی. اس لیے کلام بیان کرتے ہیں کہ اس نے خدا کے، اس نے اپنی حیات کے چشمہ کو رد کیا ہے. اب اس میں حیات کا چشمہ کیا ہے؟ اس میں حیات ٹھہر ہی نہیں سکتی. اس بدن میں اب زندگی نہیں ٹھہر سکتی. تو اس لیے جب انسان پھر خدا کی بارگاہوں سے جدا ہوا تو پھر بچانے کے لیے کون آیا؟ پھر خدا کا کلام پیچھے. اور اب کیا تھا؟ مجسم ہو کر انسان کے پیچھے اس کو بچانے کے لیے آیا. ہاللیلویا. تاکہ بولو خداوند یسوع مسیح کی، بولو یسوع مسیح کی. لیکن وہ واپس زمین پر آیا تاکہ اکٹھا کر کے واپس انسان کو اپنی زندگی میں لے جائے. لیکن آج انسان اکٹھا ہونے نہیں چاہتا. آپ کو پتہ ہے جب انسان اس گہرے میں اتر گیا تو کس حالت میں تھا؟ گندگی سے، گناہ سے، ہر موت سے، کس چیز سے بھرا ہوا تھا. جب کلام نیچے زمین پر آیا، آپ نے کبھی دیکھے کہ کبھی کسی کو کانٹا چبھے کبھی کانٹا؟ جب کانٹے کو نکالنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ڈیپ سائڈ پہ کر کے نا تو اس کو باہر نکالا جاتا ہے، اس کے نیچے سے تاکہ کانٹا نکلے، اس سے نیچے جایا جاتا ہے. یا کوئی پودے کو جب کھیلا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے سائڈوں سے کھودا جاتا ہے اور پھر جہاں تک جڑ نظر آتی ہے اس کے نیچے جڑ اگر یہاں نظر آ رہی تو ادھر سے رکھ کے اس پودے کو نکالا جاتا ہے گہرے سے جا کے تاکہ اس کی جڑ کو نقصان نہ ہو. سمجھ آئی میری بات کی؟ اسی طرح سے جب خدا کی ذات انسان کو لینے کے لیے نیچے آئی تو یہ تو گناہ میں زمین پہ دسی ہوئی تھی، اتنی گہری دسی ہوئی تھی کہ اس کو نکالنے کے لیے خدا کی ذات کو زمین میں سے ہو کر مر کر دفن ہو کر زمین سے اس کو اٹھانا پڑا. بولو خداوند یسوع مسیح کی، بولو یسوع مسیح کی. یہ تو اس قدر زمین میں دس چکا تھا کہ یہ تو مر چکا تھا، اس لیے اس نے زمین کی تہوں کے اندر سے، پتالوں میں سے انسان کو اوپر اٹھایا. ہاللیلویا. اور واپس وہیں پر جا کے کنیکٹ کیا تاکہ واپس خدا کے پاس پہنچ سکے. ہاللیلویا. آج ایسے نہیں آپ دسترخوان سے کھانے لگے، یہ وہ دسترخوان ہے، یہ وہ گوشت ہے، یہ وہ خون ہے جو آپ کے لیے صلیب پر لٹکایا گیا. آپ کے لیے اس نے اپنا خون بہایا اور اس خون سے اس وہ کلام ہے نا وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو آپ تو آج کلام کو، بلکہ ہم نے تو نوچ کر کلام کو کھایا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر روز
کھاتے ہیں کہ نہیں آپ کلام کو؟ پیتے ہیں آپ کلام کو؟ اس مجسم کلام کو جس کو اب یہ دیکھیں مجسم کلام کا اپنے حال کیا کیا، چھٹی کیا، مارا، کوٹا اور مصروف ہو گیا ہمارے لیے. وہ اپنا بدن ہمیں کوٹنے والے مارنے والے مارے اور کہتا ہے یہ کھا لو یہ زندگی ہے، نوچنے والے نوچنے کہتے ہیں یہ پی لو یہ زندگی ہے. اور آج اور جب وہ مر گیا، جس نے جو کہا اس نے جو کہا، اس نے کہا ہو سکے تو جب تو اپنی بات سے گئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے کہا چل تو آج میرے ساتھ بار بار شہید ہوگا. ہاللیلویا. وہ تو کہتا ہے تو انسان کے ساتھ جو بات کرتا ہے وہ اپنی بات سے کبھی نہیں کرتا. ہاللیلویا. آج اس نے جو آپ کے دسترخوان اگایا ہے نا، یہ اس کے سامنے لگایا ہے جو اس کے سامنے سے آپ کو لے آیا ہے. یہ اس کے سامنے اس نے دوبارہ زندگی آپ کے آگے رکھی، جو ابلیس وہاں سے آپ کو اس کے سامنے سے لے آیا تھا، اس نے دوبارہ آ کر اپنے آپ کو دسترخوان پر لگا دیا تاکہ اس کے روبرو وہ واپس اپنی اولاد کو اولاد کو آسمانوں تک لے جائے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایک ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ٹیبل لگاتا ہے. اگر بچہ ناشتہ نہ کرے ٹیبل پہ سے نہ کھائے تو ماں باپ مار مار کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یہ وہ نہ کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کوئی ماں باپ ایسا ہے جو اپنے بچے کو مار کے کھلاتا ہے؟ ہاتھ کھلاتے ہیں، سارے کھلاتے ہیں. میں بھی جنیا اگر کوئی بچہ گڑیا نے صبح ڈیلی جوتا پکڑاتا ہے، ناشتہ نہیں بچے کو سارے مارتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو کھلائے. کیوں کھلاتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں کیوں مار مار کے کھلاتے ہیں؟ تاکہ بچہ کمزور نہ ہو. ہاللیلویا. تاکہ بچہ، اور تاکہ کمزوری سے کیا ہوتا ہے بچہ، اس نے خدا کے کلام کو جب انسان نے چھوڑا تو وہ باپ کام کو جب چھوڑا تو کیا ہو گیا؟ انسان کمزور ہو گیا. اب اس میں زندگی نہیں ٹھہر سکتی. جب زندگی نہیں ٹھہر سکتی تو کیا ہوتا ہے؟ انسان مر گیا. اسی لیے تو اس نے دوبارہ زندگی دینے کے لیے وہ چیز بھی جو بنتی ہے. ہاللیلویا. جو حتمی ہے، جو سب جو ہمیشہ بغیر رکھنے والی ہے، اس نے اپنی زندگی اپنے لوگوں کو کھلائی. آج آپ بھی کھانے والے ہیں. ہاللیلویا. خدا کے بیٹے ہمارے غلام یوسف مسیح کے لیے زوردار کریں. بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو یسوع مسیح کی. اگر یہ سب ساری محبت کے باوجود اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کیا کریں؟ اگر آپ نہ سمجھیں تو باپ دکھی ہوگا. آپ یقین ہے ہم ہمیشہ سے اپنے آسولاد کے ساتھ ہمارے بڑے اچھی تجربے ہیں. جب وہ اسکول بھیجتے ہیں وہ اسکول نہیں جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو مارتے ہیں. کوئی جب تک اس کی 16-17 سال میں مار مار کے بھیجتے ہیں، لیکن جب 16-17 سال میں مار کے بعد نہیں پڑتا تو پھر ماں باپ کہتے ہیں چاہے کوئی ہنر ہی سکھا دیں تاکہ بچ جائے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ جب وہ ہنر بھی نہیں سیکھتا ہے تو پکی مل جائے تاکہ پکی نوکری سے کم اس کے کام تو چل. ماں باپ اینڈ تک اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے تاکہ کچھ نہ کچھ یہ حاصل کر لیں. اس لیے باپ نے بھی اپنے بچوں کے لیے ہر ایک قدم پر برکت ادھر کچھ لیتے، اگلے اسٹیپ پر بھی لگے کہ اتو ہی کچھ نہیں لے اتو ہی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے شمار ماں باپ نے اپنے بچوں کو بندہ دیے کہ نہیں؟ کوئی نشے کی وجہ سے چلا گیا، کوئی کسی وجہ سے چلا گیا، دیتے ہیں. اور یقین جانے ان ماں باپ سے پوچھے جو اپنے بچوں کو پکڑ رہے ہیں ان پہ کیا گزر تھی. اسی لیے جب خدا کی ذات خدا باپ کی آسودات بنتی ہے زمین پر تو اس باپ سے بھی کوئی پوچھے کہ جب اس کی آسودات بنتی تو اس پہ کیا گزر سکتی ہے. اس لیے تو اس نے اپنے کلام کو اپنے آپ کو آپ کے لیے زمین پر بھیجا تاکہ ہم بچ جائیں. لیکن ہم لوگ کبھی بھی خدا کے کلام میں سے جی غلطی ہوتی ہے. خدا کے کلام میں ہم آتے ہیں تو کبھی بھی خدا کے کلام کو سنتے اس طرح نہیں، کیونکہ اس سے انتظام پر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور یقین جانے ابلیس جلدی سے الجھا لیتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ آگے پیچھے گھومتے ہیں کہ کوئی توجہ ہو گیا تاکہ ہم خدا کے کلام کو نہ سنیں گے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی ڈر کی بات، کوئی بچنے والا فارمولا، کوئی برکت والا فارمولا یہ سیکھے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہ کچھ الجھا دیتا ہے. بٹ کہتا ہے بڑی آسانی سے الجھا دیتا ہے. ہم خدا کے کلام کو نہ سمجھتے نہ سنتے. بات یہ ہے کہ اس نے کل
اور آج بلکہ اب تک اپنے لوگوں سے جو پیار کیا ہے اس کا اظہار کیا ہے تاکہ وہ بچے. اور جب تک ہم خدا کے کلام میں خدا کے کلام کی مانت نہیں ہوں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں نہ کسی اور کو دھوکہ دیں. جو بچہ اسکول ہی نہیں گیا وہ ڈگری لے سکتا ہے؟ بتائیں. جو بچہ اسکول ہی نہیں گیا وہ سند لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے کیونکہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں. اور ہماری زندگی کی جو سلیبس ہے, ہماری زندگی کا سلیبس کون سا ہے؟ ہماری زندگی کا سلیبس کون سا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے میں تمہیں مجرم نہیں ٹھہراؤں گا بلکہ میرا کلام تمہیں کیوں؟ کیونکہ میں لے کے دے دیتا ہے کہ میں لکھی ایک بار کو واپس لے لیں, ایک بار مجسم کو ہم دیتے ہیں اینڈ نہیں میں واپس لے لیں. ہاللیلویا. اس کو جدا ہو کر میں تک کچھ دیتا ہی نہیں کہ میں تھوڑے کچھ لینا نہیں. ہاللیلویا. جو لکھا ہے وہی میرا کلام ہے, اس سے باہر میرا کلام ہے ہی نہیں. تو باہر جو آپ نے کچھ بھی کیا اسے باہر میں قبول ہی نہیں کرتا. ہاللیلویا. جو میں نے دیے میں نے وہی پوچھنا, جو میں نے دیے اس سے باہر کچھ بھی نہیں. وہ تو اتنا کیا کہتا ہے ایک نقطہ نہ نکالنا ہے تے نہ جنہیں کٹایا ہوتا میں شکران کا, جنہیں اٹھایا ہوتا میں شکران کا. ہاللیلویا. یہی ہے, اس کے باہر ایک نقطہ بھی نہیں ہے. میرا جو کلام ہے وہ یہی ہے, اور اس سے باہر کوئی مجھے دلیل دے نہ ملے تو. ہاللیلویا. میں نے تو کچھ بھی نہیں لے رہا, میں نے تو ہر چیز لکھ کے کوئی نیا اسٹیپ نہیں ہوگا. میں نے تمہیں مجرم کس نے دے رہا ہے؟ کلام کی طرح ہاتھ میں. اب اس میں نہ کوئی ایڈیشن ہونی ہے, نہ کوئی کام ہونا ہے, نہ بڑھنا ہے. یہی کلام ہے. اور ہر ایک چیز آپ کے پاس ہاتھوں میں کیا ہے؟ زندگی کی راہ ہے. ساری ترتیب آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. ہاللیلویا. ہر چیز آپ کے پاس ریٹن موجود ہے. ہاللیلویا. ہر ایک چیز آپ کے پاس ہے کہ کیا کیا ہوگا, بتایا کہ نہیں؟ ہاللیلویا. تو کیا بلیو کریں گے؟ خدا نے صاف کہا کہ بڑے لوگ ہیں جو معجزے کر کے آئیں گے, میں ان کو کیا کہوں گا؟ یہ بھی نہیں لگتا. تو کہتے ہیں کہ اور چیز نہیں لگتا ہے کہ میں انہوں نے جڑا کلام کا مطابق چلتا نہیں, اگر انہوں نے حکمت بھی کی تھی تو میں انہیں حکمت بھی قبول نہیں کروں گا. اگر انہوں نے کوئی 4 معجزے اس وقت کیتے ہیں میں بھی قبول نہیں کروں گا. وہ کہے گا کہ وہ آ کر کہے گی کہ میں نے تیرے نام سے معجزے نہیں کیے. تو خداوند نے کیا جواب دیا؟ میں ان سے کیا کہوں گا؟ کیا کہوں گا؟ میرے میرے سامنے سے میں تمہیں, جبکہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے معجزے کیے, وہ کہہ رہے کہ ہم نے مناتی کی ہے, لیکن یقین جانے صرف کہنے سے کوئی نہیں بچے گا, کرنے سے بچے گا. ہاللیلویا. میں آپ کو کہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا, آپ ہی میں 24 گھنٹے جھوٹ بولنا, تو میں کہوں خدا میں نے تو مناتی کی تھی کوئی جھوٹ نہ بولے. ہاللیلویا. تو اس وجہ سے میں بچ جاؤں گی. یا میں کہوں کہ خدا میں نے کہا تھا سارے کلام کی مناتی کی پڑی کہ سارے یسوع کی مانت ہو جائے, یسوع کی مانت ہو, جس سے میں بچ جاؤں گی. مجھے بھی ہونا پڑے گا. روس نے یہی تو کہا کہ تم مسیح کی مانت, تم میری مانت بنو جیسے میں تم کس کی مانت بنو؟ کیوں؟ کیونکہ میں. تو آج کے آدم بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ مسیح کی مانت بنی, مسیح کی ٹرائل بنی ہے نا, کہ میری مانت تھی جیسے میں مسیح کی مانت. آج کل لوگ یہ اسکپ کر جاتے ہیں, خود نہیں کر کے بتاتے بلکہ سیدھا کہتے ہیں مسیح کی مانت بنا. ہاللیلویا. ایسے لوگ خود نہیں بچیں گے, لیکن جو جن کو وہ کلام سنا ہے وہ خدا کا کلام سنیں گے تو وہ بچ جائیں گے. ہاللیلویا. لیکن خود ہمیں خدا کے ہر ایک کا پیمانہ وہی ہے, ہر ایک کا ترازو وہی ہے, اور ہر ایک کا راہ وہی ہے, ہر ایک کا دروازہ وہی ہے, ہر ایک کا فرمائش وہی ہے. اس سے جدا ہو کر نہ کوئی ہے نہ تھا تو نہ کوئی. ہاللیلویا. نہ کوئی ہوگا. ایک ہی دروازہ ہے, اس میں سے گزرنا. اس دروازے کا ایک سائز ہے, اس دروازے کا ایک سائز کیا ہے؟ بتا سکتے اس دروازے کا سائز؟ اس دروازے کا سائز کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ اس دروازے کا سائز یسوع ہے. ہاللیلویا. اس نمونہ ہے نا
تو جو اپنے آپ کو اس سائز کے مطابق اس نمونے کے مطابق کرے گا وہ اس دروازے سے ہاللیلویا ہاللیلویا. اسی لیے بڑی سادہ سادہ بات ہے، وقت نزدیک ہے. بڑے لوگ ہیں جو سارے گیت گاتے ہیں، ہوا میں اڑ جاتے ہیں، جو سارے کام کرتے ہیں وہ بھی گاتے ہیں، لیکن یقیناً اڑیں گے، لیکن وہی جو اس سائز کے مطابق ہوگا. ہاللیلویا. نام کی شکر گزاری، کیونکہ اڑنا کسی نے نہیں ہے. اڑنا آج تک کوئی اڑا ہے تو بتائے، کوئی اڑا ہے تو بتائے. کوئی نہیں اڑے گا، اڑا کے لے جائے گا. کون؟ جو حنوک کو لے گیا. ہاللیلویا. جو ایلیا کو لے گیا، جو یسوع کو لے گیا، کہتا وہ اٹھا لیا گیا. خداوند کی شکر گزاری، اس کے چپ منصوبے ہمیشہ دائیں ہیں. ہاللیلویا. حنوک اٹھا لیا گیا، ایلیا اٹھا لیا گیا. وہاں پر ایک ہی فلائٹ چلتی ہے، وہ کون سی ہے؟ پاگل. ہاللیلویا. اس لیے تو یسوع نے کہا میں تمہارے لیے جاتا ہوں تو آڈر پہلے ہی دسویں کی اور سے کڑائی سے میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے کچھ سمجھ میں جاؤ گی. ہاللیلویا. جو تمہیں بار بار وہ باتیں یاد بنائے گا، یہ جو ہم سنا رہے ہیں ہم نہیں سنا رہے. خدا سے لے کر پاک آپ سناتا ہے، کیونکہ انسان کی بات نہیں ہے خدا کے کلام کو سنائے. وہ کلام کی مناتے ہوئے بھی کرتا ہے تو خدا کا کام کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا کے پاک روح کے لیے عزت کرتے ہیں. اب آپ لاسٹ کو بات یاد رکھیے گا کہ اپنے آپ اب راستے جو ہے نا بالکل جو ایک گیدرنگ ہوتی ہے نا، اکٹھی آ رہی ہوتی ہے شادی حال میں آتی ہے نا، تو بعض دفعہ کہتے ہیں لیڈیز اس طرف سے آئیں اور جینٹس اس طرف سے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہاں پر دروازے دو اسپیسیفک دروازے ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی باتوں کی طرف یہ واپس لوٹ نہیں ہے. یہاں پر دو دروازے ہو جائیں اور دو دروازے ہو جائیں گے، اور دو دروازے جو ہے نا وہ اس میں سے خدا نے بتا دیا کہ کون سا ہمارا دروازہ کون سا ہے. ہمارا دروازہ کون سا ہے؟ یسوع. اور ایک دوسرا ہے جو طاقت کا دروازہ ہے. اور اب بالکل شکل صاف صاف کہتے ہیں جو پاک ہے وہ پاک سے پاک تر ہوتے. جب ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ پتہ ہے نا ہر کوئی لائن سیدھی کرو، کہیں بھی چلے جائے کہتے ہیں لائن سیدھی کر دو. کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ دو بندے جو ہے کہتے ہیں جو آتا سائڈ پہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلو پیچھے جا کے لگ جائیں. اگر وہ سائڈ پہ نکل کے بیچ میں سے نکل کے آ گیا ہے اس کو واپس کہاں پر جانا پڑے گا؟ سب سے پیچھے جانا پڑے گا. دو کبھی بھی نہیں آتے، کبھی بھی دو لائن یہاں لگیں گی، صاف صاف نظر آئے گی کہ ایک یہ لائن ہے اور ایک یہ لائن ہے. اسی طرح سے خدا کے کلام میں بھی اب بالکل لائنیں واضح صاف صاف نظر آئیں گی، کیونکہ اب بالکل ہم پاس آ چکے ہیں. جو پاک ہے وہ پاک سے پاک تر ہوتے جائیں گے، جو نجس ہے وہ نجس سے نجس ہوتے جائیں گے، مطلب ناپاک ہوتے جائیں گے. اسی لیے اب وقت نزدیک ہے. آپ یقین جانیں اب وقت نہیں ہے، ایک دم بھی کچھ ہونے والا ہے. اس لیے اپنے رستے کو اپنے کام کو بالکل آپ بہتر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہر ایک چیز کس کی وجہ سے قائم ہے؟ کس کی وجہ سے؟ خدا کے کلام کی وجہ سے. اور خدا کا کلام کس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے؟ یسوع کی صورت میں. ہاللیلویا. خدا کے آج کا کلام